آج اس سپریم کورٹ میں ہمارا مخصوص نشست والا کیس لگا ہوا ہے۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیل سے آتے ہوئے میرا پہلا دن ہے اور جس بے بنیاد اور غلیظ قسم کے مقدمے میں مجھے انوالو کر کے اس میں 780A 324 جیسے سیکشن لگائے گئے ہیں جو کہ جن کی سزائے موت ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تپڑ کی سزا PPC پاکستان تعزیرات پاکستان میں جو اس کی سزا ہے 1 منتھ ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اصل اگر ہم اس چیز کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ ہوا کیا تھا، ہوا اصل یہ تھا کہ خاور مانیکا نے باقاعدہ طور پر اشتعال دلا کے اور پھر انہوں نے مجھے پش کر کے پھر ہم ان کے ساتھ اس سینیئروں میں ہم ان کے ساتھ گتم گتا ہوئے، لیکن جو غلیظ قسم کے الفاظ خاور مانیکا نے استعمال کیے تھے یقیناً وہ برداشت کے قابل نہیں تھے۔ لیکن مجھے وہ اپنے آپ پہ یہ وہ آ رہا ہے کہ میں نے کورٹ کے اندر کیسے صبر کیا، کیونکہ کورٹ کے اندر 40 منٹ جن الفاظ سے خان صاحب کو اور خان صاحب کی مرشد بشرا بی بی کو جن الفاظ سے انہوں نے مخاطب کیا یقیناً وہ برداشت کے قابل نہیں تھے، لیکن ہم نے کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھا، لیکن باہر بھی انہی الفاظ اور گالیاں دیتے ہوئے اور اسپیشلی خاور مانیکا کے ساتھ جو 20-25 لوگ نامعلوم وہ کولا کے ڈریس میں تھے، وہ لوگ پتہ نہیں کون تھے، کہاں سے تھے، لیکن انہوں نے مزید جو تھے وہ اسی پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہم کورٹ کا ڈیکورم خراب کر کے ہم اس کیس کو ٹرانسفر کر سکیں۔ تو یہی ساری سچویشن تھی۔ اس کے بعد میں جیل گیا، جیل سے کل ہی واپس آیا ہوں۔ تو میں پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ جو بھی سچ کے ساتھ ہوگا تو حق جو ہے حق اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ اچھا فتح بھائی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نازیبا اور غلیظ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور جو شکیاں آپ کے اوپر لگائی گئی، کیا آپ ایک دہشت گرد تھے اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے اوپر انتقامی کارروائی کی گئی ہے یا کس قسم کی؟ بالکل میں سمجھوں گا کہ خان کے وکیل ہونے کی وجہ سے انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے، کیونکہ 780A کی انگریڈینٹس اور اس کے السٹریشن وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اور پھر اس میں سیکشن 324 لگانا، 502 لگانا وہ بالکل بدنیتی ظاہر کرتی ہے، جو کہ پریویس 2 سال سے رجیم چینج کے بعد لگاتار یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکار پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکر کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، خان کے سپاہی ہمیشہ مضبوط چٹان کی طرح ٹھہرا رہتا ہے۔ یہ ایک 780A 10 اور 780A کر لے، انشاءاللہ ہم اسی طرح مضبوط کھڑے رہیں گے۔ سر آپ پر جیل میں کوئی تشدد بھی کیا گیا ہے؟ جیل میں تو تشدد نہیں کیا گیا، ہاں حوالات میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر مجھے تنگ کیا گیا اور ذہنی ٹارچر کیا گیا۔ جیل میں بھی انہوں نے مجھے ذہنی ٹارچر کیا اور اسپیشلی حوالات میں تو 3 دن لگاتار انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا، کیونکہ بار بار SHO اور جو IO ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے پریشر ہے کہ آپ کو سونے نہ دیا جائے، اوپر سے پریشر ہے کہ آپ کو ذہنی ٹارچر کیا جائے۔ پھر میں ان کو کہتا رہا کہ جناب آپ IO ہیں، IO کا کام ہے کیس میں ایویڈنس کولیکٹ کرنا، نہ کہ کسی کو ٹارچر کرنا یا ذہنی ٹارچر کرنا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پریویس 2 سال سے جو کچھ اس ملک میں چل رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت پہلے بھی کی ہے، اب بھی ہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ ڈٹ کے مرکی رہیں صاحب گے۔ یہ بتائیے گا خاور مانیکا صاحب نے ایسے کون سے الفاظ استعمال کر لیے تھے جس پر آپ سیخ پا ہوئے اور مجبور ہوئے جو آپ نے کیا تھا؟ کورٹ میں جو الفاظ خاور مانیکا نے استعمال کیے ہیں یقیناً وہ تو میں یہاں پہ نہیں بول سکوں گا، کیونکہ اس طرح کورٹ ورڈ میں اگر کچھ کہنا چاہیں؟ کورٹ ورڈ میں تو میں یہ کہوں گا کہ بہت غلیظ اور کورٹ کے اندر اس نے گالیاں دی، اور باہر آتے ہوئے کیونکہ میں فوٹو اسٹیٹ کے لیے گیا تھا، واپسی پر انہوں نے مجھے پش کر کے کہا کہ آپ بغیرت ہیں، خان کے وہ کولا بغیرت ہیں، اور پھر وہ بھی ہم نے برداشت کیا، لیکن اس کے بعد خان صاحب کو گالیاں دی گئی جو کہ بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، اور ہمارے مرشد کو جب گالیاں
کوئی دیتا ہے تو ہم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اور آئندہ بھی یہ ہر ایک بندے کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کریں، جیسے بھی کریں، قانونی کارروائی آپ لوگ جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمارے مرشد کو کوئی بھی گالیاں نہ دیں اور نہ نازیبا الفاظ سے مخاطب کریں۔ اگر کوئی کرے گا تو میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا وہی اثر ہوگا جو خاور مانیکا کا۔ برقی صاحب، آپ نے تو خاور مانیکا سے بدلہ لیا ہے، لیکن قانونی طور پہ بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ مطلب FIR کروائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کورٹ روم کے اندر بھی گالیاں دی ہیں، باہر بھی دی ہیں، ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ بالکل، میں اپنی قانونی جتنے بھی میرے رائٹس ہیں میں ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے وہ محفوظ رکھے ہیں۔ باقاعدہ میں ان کے خلاف استغاثہ فائل کروں گا، کمپلینٹ فائل کروں گا، ان کے خلاف بھی اور 20-25 نامعلوم لوگوں کے خلاف بھی، اور جو اس میں شکے لگائے گئے ہیں 4-5 ان کے خلاف ہم کویشمنٹ میں جا رہے ہیں ہائی کورٹ، اور جو مدعی بنا ہے اس کیس میں انشاءاللہ ہم کنٹیمپٹ بھی فائل کریں گے ان کے خلاف، اور اپنا قانونی حق جو ہے میں ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ضرور ہوگی، اور وہ انشاءاللہ کٹکرے میں ہم ٹھہرائیں گے۔ مانیکا صاحب پھر آئیں گے عدالت میں، انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ اب اگلی بار آئیں گے، اگر پھر یہی کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مانیکا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قانونی چارہ جوئی جاری رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نازیبا الفاظ وہ دوبارہ استعمال کرے گا تو اسے ڈبل سبق ملے گا۔ وہ اس لیے کہ خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو صرف خاور مانیکا کی وجہ سے، صرف اس عدت نکاح کیس کی وجہ سے 2 سال پریویس 5 سال خاور مانیکا لگاتار یہ کہتے رہے کہ میں بڑا پاک دامن ہوں، عمران خان بڑا پاک دامن ہے، بشرا بیوی بڑی پاک دامن ہے، لیکن جب اس کو اٹھایا جاتا ہے 40 دن وہ اغوا ہو جاتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اپڈیٹ ہونے کے بعد اس کے سارے جو لینگویج ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور غیرت جو ان کا بو بھی ہے وہ بھی نزدیک ان کے پاس نہیں پہنچتا۔ تھینک یو۔